بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سردار پائندہ گل کے تعلقات زیادہ گہرے ہوئے تو وہ تم سے نظریں بھی پھیر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں بھی ایک ٹرک ڈرائیور شامل ہے۔ وہ لینڈ کروزر چلا رہا ہے، وہ مکینک کا کام بھی جانتا ہے۔ اس نے میری چالاکی پکڑ لی تو یہ لوگ مجھے گولی ہی مار دیں گے۔ یہ ذرا سی بات پر آپس میں لڑ مرتے ہیں، میں تو پھر غیر ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں بے ہوشی کے انجیکشن کون لگائے گا؟ میں نے پانی پی کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں آؤں گا، دوسرے نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں رک کر آدھا گھنٹہ ضائع کرنے کے بجائے مجھے بھی تمہارے ساتھ بند کر دیا جائے۔ خالی ڈرم ہٹا کر راستہ بنانے اور پھر بند کرنے میں کافی وقت برباد ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ کچھ بھی نہ ہو سکے تو ٹرک خالی ہوتے ہی بدرو دادا کو فون پر ساری بات ضرور بتا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ پر سردار پائندہ گل کو ترجیح نہیں دے گا۔ ایک بات بار بار مت دہراؤ، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ کروں گا۔ ویسے یار، اگر تم سچ بول رہے ہو تو وہ سالی میم جھوٹی ہے۔ وہ تو اردو کے لیے کام وام کی بکواس کر رہی تھی۔ وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا۔ ویرا اس کے دماغ کی جڑوں تک میں بیٹھ چکی تھی، جو ایک اچھی علامت تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ولایتی عورتیں دو چار مردوں سے دوستی رکھنے کو برا نہیں سمجھتی۔ میں نے اسے اپنے مطلب سے پھانس کر فلیٹ پر بلایا تھا، وہ مفت میں ماری گئی ہے۔ تم سے بہت متاثر ہے، کہہ رہی تھی کہ اتنا شریف بدماش روئے زمین پر ملنا مشکل ہے۔ زندگی رہی تو اس سے تمہاری بھی دوستی کرا دوں گا۔ اللہ مالک ہے، اس نے سینہ پھلا کر حلق کے بل کہا۔ میں نے صرف اس کی وجہ سے سندل خان سے بات کر کے یہاں تم لوگوں کے جنگل پانی کا بندوبست کرایا ہے۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی کج فہمی پر ہنستا ہوا وہاں سے واپس چل دیا۔ ویرا اسے کھڑے 10 دفعہ بھی نیلام کر دیتی تو اس کے فرشتوں تک کو علم نہ ہو پاتا کہ اس کی بولی لگوانے والی کون تھی، اور وہ اس کے مکروہ فریب میں الجھ رہا تھا۔ آخری نتائج سے قطع نظر ہمارے لیے وہ ایک نیک شگون تھا۔ واپسی میں نے بھی بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ان لوگوں نے ڈرموں سے بھرے ہوئے ٹرک اور لینڈ کروزر کو ہائی وے سے اتار کر اس طرح کھڑا کیا تھا کہ لینڈ کروزر سڑک پر سے دیکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ٹرک بھی نہر کے کنارے درختوں کے درمیان روکا گیا تھا۔ اس کا اگلا حصہ سڑک کی طرف تھا۔ اس مقام پر ٹرک آنے جانے والی گاڑیوں کی تیز روشنیوں سے بالکل محفوظ تھا۔ کسی کو علم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹرک کے عقب میں کتنے بڑے پیمانے پر متفرق سرگرمیاں جاری تھی۔ شاید انہی خوبیوں کی بنا پر پڑاؤ کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا تھا۔ مجھے اندر لے جا کر باندھنے کے بعد غزالہ کو آزاد کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی ویرا نے مجھ سے اپنے تجربات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ غزالہ اور سلطان شاہ کو پہلے ہی ان باتوں سے آگاہ کر چکی تھی جو میرے لیے بالکل بے جان اور پھسپھسی تھی۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ہم ڈان کوانگ فو کے آدمیوں پر بلا وجہ ہی اپنے سر کھپاتے رہے تھے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر جب میں نے افسردگی کے ساتھ بدرو دادا کا ذکر چھیڑا تو وہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں ان کے چہروں کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کی تحیر زدہ سرگوشیوں سے مجھے ان کی حیرت اور پھر ملال کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ویرا نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہہ دیا کہ میری غیر ذمہ داری اور بے پرواہی کے نتیجے میں ہم اس حال کو پہنچے تھے، اور اس کا سدباب کرنے کی باری ذمہ داری میرے سر عائد ہوتی تھی۔ غزالہ کے بے دست و پا کیے جانے کے بعد سلطان شاہ کو عارضی آزادی نصیب ہوئی، پھر وہ بھی باندھ دیا گیا۔ بدرو دادا کا کلین شیو ملازم اپنے قیاس کے عین مطابق ہمارے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس کے پاس انجیکشن اور سرنج کے علاوہ چائے سے بھرا ہوا تھرماس اور ٹارچ بھی موجود تھی۔ چوبی پارٹیشن والی کھڑکی غائب ہوتے ہی خالی ڈرم تیزی کے ساتھ ٹرک پر لادے جانے لگے۔ پھر ٹرک کا انجن بیدار ہوا اور وہ کچی زمین پر ہچکولے لینے کے بعد سبک رفتاری کے ساتھ ہائی وے پر رواں ہو گیا۔ سب کچھ اسی طرح ہو رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا، بس کنیکٹر اس ٹرک سے بدل چکا تھا۔ اپنے تازہ ترین مشاہدات تجربات کے بعد ہمارے پاس موضوعات کی کمی نہیں تھی گفتگو کرنے کے لیے۔ اس حد تک تخلیہ بھی میسر آ چکا تھا کہ بدرو دادا کا آدمی ہمارا ہمدرد بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم پانچوں خاموشی اور گہری سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی مثبت پیش رفت ہونے کے باوجود آنے والے دنوں کا نقشہ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرک رفتار پکڑ چکا تھا اور فضا
فضا میں صرف اس کے انجن کی ہموار اور یکساں گونج رہی تھی۔ اس کا نام عبداللہ تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے عبدل کے نام سے پکارتے تھے۔ مونچھوں والے دراز قامت شخص کو ولی کہا جاتا تھا۔ اس کے اصل یا پورے نام سے عبداللہ بلا علم تھا۔ عبدل کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ ہم لوگوں کی کراچی سے روانگی سے پہلے کوئی ایسا موقع کیوں نہیں پیش آیا کہ ہمیں بدرو دادا سے اپنے مراسم کے اظہار کا موقع مل سکتا۔ ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو وہ صرف اور صرف مقدر کا نام دے رہا تھا۔ ہمارے مقدر میں قید ہو کر شنگارا ویلی لے جایا جانا لکھ دیا گیا تھا، اس لیے ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ ہم بدرو دادا کے آدمیوں کی قید میں ہیں۔ اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ محسوس کرنے کے بعد میں نے اس پر تھوڑی سی محنت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میری وہ محنت بارآور ثابت ہوتی تو ہمیں اس قید سے بآسانی نجات مل سکتی تھی۔ اگر ایک مجبوری آڑے نہ آتی تو ہمیں راستے میں ہی رہائی مل سکتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں میں راہ پاتے ہی اپنی بات چھیڑ دی۔ ولی پورے خلوص کے ساتھ ہماری مدد کرنی چاہ رہا ہے۔ اندھیرے میں اس کی آواز ابھری۔ میں تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تمہاری تجویز تھی جس پر اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ٹرک کے انجن یا کسی اور حصے میں خرابی کا بہانہ نہیں چل سکے گا۔ سندل خان کے آدمیوں میں ایک اچھا خاصا مکینک بھی شامل ہے۔ وہ مجبوری قابل فہم تھی، لیکن تمہارا معاملہ بہت مختلف ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، کیوں؟ میرا معاملہ مختلف کیوں ہے؟ اس کی آواز سے خالی اور ذہنی عیاں تھی۔ تم چاہو تو ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہو، میں نے امید کے ساتھ کہا۔ ان لوگوں نے تمہیں ہمارے ساتھ بند کر کے ایک سنہرا موقع فراہم کیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں حکم کا غلام ہوں، بھلا میں تمہیں کیسے آزادی دلا سکتا ہوں؟ میں نے سمجھا کہ وہ انکسار سے کام لے رہا ہے، اس لیے اسے بتانے لگا، تم ہم میں سے کسی ایک کے ہاتھ کھول دو، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ ایک مرتبہ ہم چاروں کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے تو ہم خالی ڈرموں کو اندر لا کر یا باہر دھکیل کر اپنا راستہ بنا لیں گے اور چلتے ٹرک سے کہیں بھی کود جائیں گے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ڈرموں کے ہلنے جلنے سے جو شور پیدا ہوگا وہ انہیں چکنا کر دے گا۔ اگر ٹرک پر موجود آدمی غافل رہا تو دوسرے کو گڑبڑ کا اندازہ ہو جائے گا۔ تم بھول رہے ہو کہ کچھ آدمی لینڈ کروزر میں سفر کر رہے ہیں، وہ جیپ کبھی ٹرک سے آگے دوڑتی رہتی ہے اور کبھی پیچھے ہو لیتی ہے۔ گڑبڑ کا اندازہ کر لینے کے بعد وہ تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں گے کریں گے، لیکن مجھے براہ راست گولی مار دیں گے۔ ولی تمہیں ان کے بارے میں بتا ہی چکا ہے۔ اس کی وضاحت میرے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بلکہ ہم چاروں کی مدد کرنے پر آمادہ تھا، لیکن اپنے تحفظ کی فکر سے فکر مند تھا۔ اگر اسے کسی طرح قائل کر دیا جاتا کہ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تو وہ ہماری مدد کرنے پر رضامند ہو سکتا تھا۔ ہمارے ہاتھ پیر سندل خان کے آدمی نے باندھے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم میں سے کسی کی بندشیں ڈھیلی رہ گئی تھی اور اس نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا وقت ہونے سے پہلے آزادی حاصل کر کے تم پر حملہ کیا اور تم بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے کامیاب فرار کے بعد بھی یہ کہانی تمہارا بھرپور دفاع کر سکے گی۔ اس میں جان پیدا کرنے کے لیے میں کنپٹی پر ہلکی سی ضرب لگا کر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کر دوں گا۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتا رہا، پھر میرے خاموش ہونے پر بولا، تم بلا وجہ اپنا سر کھپا رہے ہو۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ جو میں تمہارے لیے اتنے پاپڑ بیلوں۔ ہمارے استاد سے دوستی کے بارے میں تمہارا دعویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بس اتنا سا قلق ہے کہ یہ بات کراچی میں ہی صاف ہو جاتی تو تم بے یقینی کا شکار ہونے سے بچ سکتے تھے۔ استاد پرانی دوستی کی بنا پر تمہیں سردار پائندہ گل کے آدمیوں سے نجات دلوا دیتا تو تم کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بدرو دادا تمہیں پہچان لینے کے باوجود سردار پائندہ گل کے منصوبے کو پورا ہونے دیتا۔ ان دونوں باتوں کا انحصار اس بات پر ہوتا کہ بدرو دادا سے تمہاری دوستی کتنی گہری رہی ہے۔ مگر اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اتفاق سے بدرو دادا کے بارے میں کچھ سن لیا ہو اور اب اچانک ہی اس سے دوستی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ تمہارے دعوے کی تصدیق یا تردید حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارا فلوک بھی ہو سکتا ہے، جو چل جاتا تو تمہیں آزادی مل سکتی تھی۔ تمہاری تیسری بات بالکل بے سروپا ہے۔ اس بار میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہم جب سے تمہاری تحویل میں آئے ہیں مسلسل بے ہوش ہیں۔ ہم بدرو دادا کے بارے میں کہاں اور کس سے سن سکتے تھے؟ میں نے تو تم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا استاد شاید بدرو دادا کا شناسا ہو، لیکن تم نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ ماضی کا بدرو دادا ہی تمہارا استاد ہے۔ میرے دعوے میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں
نہیں ہے۔ مجھے تو یہاں تک معلوم ہے کہ چند روز پہلے سردار پائندہ گل کے بھانجے کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا، تو بدرو دادا ہی اپنے ایک ٹرک پر اس کی لاش لے کر شنگارا ویلی گیا تھا اور عبد الرحیم خان کی تدفین کے بعد واپس آیا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم ہمارے ساتھ کوئی فلوک نہیں چل رہے۔ وہ میرے تلخ لہجے پر ذرا بھی مشتعل ہوئے بغیر دھیمی آواز میں بولا، اگر تمہیں چھوٹے خان کی لاش کے ساتھ استاد کے شنگارا ویلی تک جانے کے بارے میں معلوم ہے تو تم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ پھر وہیں آ جاتی ہے کہ استاد سردار پائندہ گل کے مقابلے میں تمہیں کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دونوں سردار پائندہ گل کے آدمیوں کی بات ماننے پر مجبور ہیں، اور وہ تم لوگوں کو اپنا خطرناک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے تمہارے حق میں ان سے ایک لفظ بھی کہا تو وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ تم ہمارے ساتھ اسی پارٹیشن میں بند ہو، اس لیے کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ آدھے گھنٹے کی مدت گزرنے کے بعد ہمیں بے ہوشی کے انجیکشن نہ لگاؤ۔ اسے کھلی حمایت سے گریزاں دیکھتے ہوئے میں نے پینترا بدل کر بات شروع کر دی۔ یہ بھی ناممکن ہے، اس نے دو ٹوک لہجے میں اپنی بات شروع کر ہی دی تھی کہ میں نے اسے روک دیا اور فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت شروع کر دی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم شنگارا ویلی تک ہمیں انجیکشن ہی نہ لگاؤ۔ مجھے تمہارے مخدوش پوزیشن کا پورا اندازہ ہے۔ تمہارے انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل ہونے والی دوا بہت تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ٹرک کے رکنے کے آثار پیدا ہوتے ہی تم ہمیں بے ہوش کر دینا۔ تمہارے اس تعاون کی وجہ سے ہمیں اپنے گمبھیر مستقبل پر غور کرنے کا موقع مل سکے گا۔ تم اپنی عقل کے لحاظ سے ٹھیک بات کہہ رہے ہو، لیکن یہ تمہارے حق میں مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اندھیرے میں اس کی ناصحانہ آواز ابھری، میری وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں عمر بھر سے پچھتاوے سے نجات حاصل نہیں کر سکوں گا۔ ہم لوگ اسمگلنگ وغیرہ جیسے چھوٹے موٹے جرائم ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ جرائم اب کاروبار کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ کوئی چھوٹا بڑا بیوپاری ایسے ہیر پھیر کے بغیر اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا۔ جو سرکاری ٹیکسوں میں جتنا گھپلا کرتا ہے، اس کی آمدنی اسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جرائم بھی ایسے نہیں ہوتے جنہیں قابل نفرت یا گنونا سمجھا جاتا ہو۔ ڈرانے دھمکانے کی اور بات ہے، لیکن میں کسی انسان کا خون کرنے والے کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ تمہاری بات مان لینے کے بعد میں اپنے کسی ارادے کے بغیر تمہارا قاتل بھی بن سکتا ہوں۔ تمہاری یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ویرا کی آواز ابھری، تمہیں معلوم ہے کہ بے ہوشی والی دوا کی مقررہ مقدار ہر 5 گھنٹے بعد تمہیں دی جا رہی ہے۔ اگر میں نے تمہاری فرمائش کے مطابق 2-4 گھنٹے کی تاخیر سے انجیکشن لگایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوسرا انجیکشن اپنی نگرانی میں لگوائیں۔ اگر تمہارے خون میں اس دوا کی مقدار بڑھ گئی تو تمہاری بے ہوشی کا سلسلہ بے آواز موت پر ختم ہوگا۔ یہ دوا بہت زود اثر اور تیز ہے۔ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی 2 انجیکشنوں میں کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہو۔ یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ایک ہی بار زیادہ مقدار میں دوا دے کر 20 یا 40 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر سکتے تھے۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اگلا انجیکشن وہ اپنی نگرانی میں بھی لگوا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میری شیشی میں صرف 4 ڈوز کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ اگلا انجیکشن لگانے کے لیے مجھے نئی شیشی کی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھی تمہارے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ان غیر یقینی حالات میں کوئی بھیانک خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس نے خاموش ہو کر اپنی ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی میں اپنی ریسٹ واچ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ وقت پورا ہوتے ہی میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ اس دوران میں تم دل کھول کر تبادلہ خیال کر سکتے ہو۔ میں اپنے کان بند کر لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان سے تمہاری مخبری نہیں کروں گا۔ یہ واقعی ہمارا ہمدرد ہے، ویرا بولی۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ دوا کے اثر سے کسی کو بے ہوش کرنا کمال نہیں ہوتا، اصل کام اسے دوبارہ ہوش میں لانا ہوتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کی مقدار یا قسم کے تعین میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو آپریشن ٹیبل سے مریض کی لاش ہی جاتی ہے۔ میں کئی مواقع پر عارضی بے ہوشی کو لامتناہی موت میں بدلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ عبدل کوئی پیشہ ور ماہر نہ ہونے کے باوجود ان تمام باتوں سے واقف ہے۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ شنگارا ویلی کا سفر ہماری اس پرسکون اور آرام دہ موت سے بہتر ثابت ہوگا؟ اس بار سلطان شاہ کی جلی کٹی آواز سنائی دی تھی۔ تم سن ہی چکی ہو کہ سردار پائندہ گل نے ہمیں ریوڑیاں دینے کے لیے شنگارا ویلی نہیں بلایا ہے۔ وہاں قتل و جدل اور خون ریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ میری عقل معاف ہو کر رہ گئی ہے۔ غزالہ کی کمزور سی آواز ابھری، تھوڑی دیر پہلے تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈان کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کیا ہے، لیکن اب عمر و عیار کی زنبیل سے اچانک سردار پائندہ گل نکل پڑا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ ڈان کو کون ہے؟ اچانک
عبدل اضطراری لہجے میں سوال کر بیٹھا، تم اپنے کان بند رکھنے اور ہماری مخبری نہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ میں نے ترش لہجے میں اسے یاد دلایا، تم کو ہماری آپس کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ڈان کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے تو ہم اپنی زبانیں بند کیے لیتے ہیں، نہیں تم اپنی باتیں کرتے رہو۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، کان بند کر لینے والی بات میں نے محاورتاً کی تھی، اس مختصر سی جگہ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کچھ نہ سنوں؟ تمہاری زبان ایک اور دشمن کا ذکر سن کر میرا تجسس جاگ اٹھا تھا اور میں اضطراری طور پر بول پڑا، ورنہ مجھے ڈان یا کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ تمہارے آپس کے معاملات ہیں، اب میں ان میں دخل نہیں دوں گا۔ غزالہ کی الجھن اپنی جگہ پر بالکل بجا تھی، واقعات کا تسلسل حیران کن حد تک دھوکہ دینے والا تھا۔ سردار پائندہ گل ہمارے اغوا سے ایک رات پہلے ہی مجھ سے مل کر گیا تھا، اگرچہ اس نے میرے ساتھ دوستی یا خیر سگالی کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے تیوروں سے کسی دشمنی کا اظہار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی مبہم باتوں کا نچوڑ صرف یہ تھا کہ جنت گل نے اپنے تجربے کو اپنی ذات تک محدود رکھا تو سردار پائندہ گل بھی مجھے فراموش کر کے محض اپنے زورے بازو سے اس سرکش حسینہ کو اس کی سنگین اور رنگین جسارت کی سزا دے گا، لیکن اس نے سردار پائندہ گل کو اس کے قبیلے اور برادری میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک مغوی کے ساتھ منہ زور حیوانی جذبوں کی جسمانی پیکار کی کہانی مجلسوں اور چوپالوں میں پھیلانی شروع کر دی، تو پھر سردار پائندہ گل مجھے ہرگز نہیں بھول سکے گا۔ وہ ہمارے فلیٹ پر خالی ہاتھ اور اکیلا آیا تھا اور اپنی باتیں کر کے چلا گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 24 گھنٹوں کی قلیل سی مدت میں کسی فیصلے پر پہنچ کر ہمارے خلاف طبلے جنگ بجا دے گا۔ وہ ہم سب پر اپنے کردار اور گفتار کے بھرپور تاثرات چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف سے فوری طور پر کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ رات کو میں سردار پائندہ گل سے فارغ ہوا تو اگلی صبح ہی جہانگیر کے گھر پر شیدہ خونی مجھ سے آ ٹکرایا۔ یہ میری خوش قسمتی اور اس کی بدبختی تھی کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ مجھے جہانگیر سمجھتے ہوئے اس نے جو بات چیت کی وہ مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ڈان کوانگ فو کے ایک آدمی کی نگرانی میں مجھے ڈھونڈتا ہوا جہانگیر کے گھر آ پہنچا تھا، لیکن میرے ستارے یاور تھے۔ وہ میرے ہاتھوں اپنی زبان کٹوا کر فرار ہوا تو میرے ذہن پر ڈان کوانگ فو کے آدمیوں سے نمٹنے کا جنون اس حد تک سوار ہو چکا تھا کہ میں عارضی طور پر سردار پائندہ گل اور اس کی طرف سے لاحق خطرات کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ ان حالات میں ہم چاروں کو گہری نیند کی حالت میں بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا، تو ہوش میں آنے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کی جوابی کارروائی کا خوف گھسا ہوا تھا اور ہم چاروں اسی ایک راہ پر سوچ رہے تھے، اگر اس قافلے نے راستے میں پڑاؤ نہ کیا ہوتا تو شاید آخر تک بھی ہماری وہ سنگین غلط فہمی دور نہ ہو پاتی۔ ہم مکاؤ کے ڈان کے قیدی تھے۔ حالات کے حیرت ناک تسلسل نے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا اور پھر وہ غلط فہمی اچانک ہی دور ہوئی تھی۔ اس وقت صورتحال بہت پیچیدہ تھی اور ہمیں ان لوگوں کے آہنی چنگل سے نجات ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنگارا ویلی کا سفر ہمارے لیے نوشتہ دیوار بنتا محسوس ہو رہا تھا اور ایک بار ہم ان سنگلاخ پہاڑوں میں سردار پائندہ گل کی قید میں پہنچ جاتے تو وہاں سے آزادی حاصل کرنا آسان کام ثابت نہ ہوتا۔ اپنے فلیٹ سے اغوا کیے جانے کے بعد ہم چاروں قلیل وقفوں کے لیے ہوش میں آئے تھے۔ اس دوران میں بھوک اور بے ہوشی کے انجیکشن کے اثرات کی وجہ سے ہم کسی بات پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکے تھے۔ سب سے بڑھ کر خرابی یہ تھی کہ ہم خود کو ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کی قید میں سمجھ رہے تھے۔ یہ راز پچھلے پڑاؤ پر ہی فاش ہوا تھا کہ ہمیں قید کرنے والے دوسرے لوگ تھے اور اسی طرح ان کی منزل بھی کچھ اور تھی۔ اس بارے میں میرا ذہن بدترین الجھاؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ سردار پائندہ گل اگر میری طرف سے بھڑک ہی اٹھا تھا تو اس کے لیے آسان راہ یہ ہوتی کہ وہ اپنے کسی آدمی کے ذریعے مجھے کراچی میں ٹھکانے لگوا دیتا۔ ہمارے 4 نفری جلوس کو اغوا کر کے پوری حفاظت اور احتیاط کے ساتھ سرحد پار پہاڑوں میں لے جانا بہت کٹھن کام تھا۔ اگر اس نے صرف مجھے یا ہم چاروں کو شنگارا ویلی بلا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کا سنکی پن ہر شک و شبے سے بالا تر تھا، اور اگر وہ ہمیں اس وادی میں قید کر کے اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں وہ مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہم سب بے دست و پا تھے، عبدل ہمارے سروں پر مسلط تھا۔ ہم اپنی فوری آزادی کے لیے جو بھی منصوبہ بناتے، اس کی کامیابی کے لیے عبدل کو جسمانی نقصان پہنچا کر بے بس کرنا ناگزیر ہوتا، لیکن اس معاملے پر ہم اس کے سامنے تبادلہ خیال نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت عبداللہ سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب
ترکیبوں پر غور کر رہا ہوگا، لیکن اس انفرادی غور و فکر کا نتیجہ 0 سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تم لوگوں تو خاموش ہی ہو گئے ہو۔ 1-1.5 منٹ کے انتظار کے بعد عبدل ہمارے سکوت سے بوکھلا کر بول پڑا، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ اب تمہاری باتوں میں دخل نہیں دوں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زبان کھولی تو تم ایک لمحے کے لیے بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکو گے اور دخل انداز ہو بیٹھو گے۔ اوہ، اس کی گراتی ہوئی آواز ابھری، تو تم مجھے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو۔ تم بلا وجہ غصہ نہ کرو، ہم مجبور قیدی تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے اس کے بپھرنے سے پہلے ہی نرمی کے ساتھ وضاحت کرنی شروع کر دی۔ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ 10-15 منٹ بعد بے ہوش ہو کر ہم سب نکارا ہو جائیں گے۔ اپنی آزادی کے لیے اس سے پہلے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو قدم بھی اٹھانا چاہیں گے اس کے لیے تمہارا تعاون یا پھر بے بس کیا جانا ضروری ہوگا۔ یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے۔ اس کا ذکر کر کے ہم تمہاری زبانی ہمدردی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ اندھیرے میں اس کی ہلکی سی پرغرور ہنسی سنائی دی، پھر وہ بولا، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ میں سمجھا کہ تم مجھ سے ٹکرانے کے لیے پر تول رہے ہو۔ ہمارے پر تو پہلے ہی کینچ کر دیے گئے ہیں۔ اس بار ایک گہرا سانس کے بعد ویرا کی حسرت زدہ آواز ابھری، بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بہت آسانی کے ساتھ ہمیں رگید کر رکھ دو گے۔ ان لوگوں کی اور بات ہے، میں تمہارے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتا۔ ویرا کی پرتشویش آواز سنتے ہی عبدل کی آواز میں ندیدہ پن اتر آیا، تم جیسی نازک اور خوبصورت میم کو تو کشتی لڑ کر ہرانے میں لطف آئے گا۔ میں تو گوری عورتوں اور مردوں کی ریسلنگ کی کئی فلمیں دیکھی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرا تم سے ایسا مقابلہ ہوا تو میں کسی کو تمہارے اوپر گولی نہیں چلانے دوں گا، تمہیں اپنے داؤ سے ماروں گا۔ بے ہوشی کی حالت میں جانوروں کی طرح سفر کرنے سے تو یہ بہتر ہوگا کہ تم ابھی اپنے دل کی بڑاس نکال لو۔ ویرا نے اپنے لب و لہجے میں سخت بیزاری پیدا کر کے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ میں ایک امن پسند عورت ہوں، میرا ان جھگڑے جمیلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ڈینی کے دشمنوں کو اس سے نمٹنا چاہیے۔ مجھے پرائی آگ کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تم صبر سے کام لو، میں تمہارے بارے میں سندل خان سے بات کروں گا۔ پھر وہی سندل خان اور پائندہ خان۔ ویرا نے اپنی بے ساختہ صداکاری میں جلاہٹ کے سارے جوہر بکھیر دیے اور اونچی آواز میں بولی، اس وقت تم ہم چاروں کے مالک اور مختار ہو، تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی ہڈیاں بھی توڑ دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ غیر انسانی سلوک میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے ہاتھ پیر کھولو یا مجھے ڈبل ڈوز کا انجیکشن لگا کر ابھی ختم کر دو۔ میں اس طرح سسک کر جینا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ لوں گی کہ میرے باپ کے سارے ہم وطن ایسے ہی ذلیل اور خود غرض ہوتے ہیں جو مہمان عورتوں کی قدر بھی کرنی نہیں جانتے۔ ویرا نے اپنی وہ جذباتی تقریر ختم کر کے دھیمی آواز میں رونا شروع کر دیا اور عبدل شاید بوکھلاہٹ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ تم میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو، عبدل مدافعانہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ لوگ میری چمڑی گرا دیں گے، لیکن تم نے ابھی اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بات میرے پلے نہیں پڑی، ذرا اسے دوبارہ دہرا دو۔ یقین نہیں آتا کہ تمہارا خون میں پاکستانی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ میرا باپ پاکستانی اور ماں امریکن تھی۔ ویرا دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی، میرا باپ ایک نیک آدمی تھا، میں یہاں والوں کو اس جیسا سمجھ کر پاکستان آئی تھی، لیکن تم سب نے مجھے مایوس کیا ہے۔ سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ میں بلا وجہ اس چکر میں پھانس لی گئی ہوں۔ میں تمہارے لیے باپ تو نہیں بن سکتا، لیکن بہترین دوست ضرور بن سکتا ہوں۔ بوکھلاہٹ کے عالم میں بھی عبدل نے کارآمد رشتہ اپناتے ہوئے بے فیض رشتے سے انکار کر دیا۔ پہلا موقع میسر آتے ہی میں ان لوگوں سے تم کو رعایتیں دلوانے کی کوشش کروں گا۔ میں انہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم گردوں کی مریضہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم جیسی بے ضرر سی عورت کو وہ آزادی کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دینے پر مادہ ہو جائیں گے۔ ضرورت پیش آئی تو میں تمہاری نگرانی کی ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا۔ پھر وہی رعایتیں۔ ویرا کی آواز میں جلاہٹ اور بے بسی نمایاں تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جو مجھے صرف رعایتیں دلوا کر ٹرکانے کی کوشش کی جائے؟ آزادی میرا حق ہے، تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ کم از کم مجھے آزاد کر دیں؟ اس معاملے سے میرا کیا تعلق ہے؟ اچھا میں کوشش کروں گا۔ تیز سانسوں کے درمیان میں عبدل کی آواز سنائی دی، ماننا یا نہ ماننا ان کے اختیار میں ہے، مگر میں بات ضرور کروں گا۔ اوہ، ویرا کی اضطراری آواز ابھری، ان سے بات کر لینا، لیکن میرے اوپر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ ذرا دور ہو کر بیٹھو۔ تمہارے گرم سانسوں سے میرے گردن کی جلد جلی جا رہی ہے۔ معاف کرنا، عبدل کی آواز سخت کھسیائی ہوئی اور
خفت امیز تھی۔ اندھیرے میں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں باتیں کرتے کرتے تمہارے اتنے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔ اندھیرے میں سب سے بڑی یہی خرابی ہوتی ہے کہ کسی بات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے ویرا کی بیزاری اور جلاہٹ کا اندازہ لگا لیا۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری انگلیاں میرے بازو میں چبھ رہی ہیں، اب ذرا میرا بازو بھی چھوڑ دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ تم لوگ تو عورتوں کو چھونے چھانے میں اتنے آزاد خیال نہیں ہوتے۔ عبدل کی غصیلی گراہٹ کے ساتھ کسی کے لڑکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ شاید ویرا اسے اپنے جال میں پھانس لینے کی امید میں اسے ناروا ڈیل دیتی رہی تھی۔ ولی کی طرح عبدل کے دل و دماغ پر بھی اس میم کے حسن و جمال کا بھوت سوار تھا۔ وہ احمق ویرا کی مصلحت امیز خاموشی کو اس کی دعوت امیز رضامندی تصور کرتے ہوئے اس سے کسی جونک کی طرح چمٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویرا نے جب اچھی طرح یہ اندازہ لگا لیا کہ عبدل کسی بھی طرح اس کے ڈب پر آنے والا نہیں تھا تو اس نے رکھائی کے ساتھ اسے اپنے وجود سے الگ ہو کر بیٹھنے اور جوش کے ساتھ دبوچے ہوئے بازو کو آزاد کرنے کے مشورے دے کر شرمندہ کر دیا۔ اندھیرے میں اپنے کھلائے ہوئے گلوں کا بانڈا پھوٹنے پر عبدل نے برہمی کے عالم میں ویرا کو دھکا دے دیا تھا اور وہ متحرک ٹرک کے آہنی فرش پر کسی گٹھری کی طرح لڑک کر رہ گئی تھی۔ سالی بازو پکڑنے کا الزام لگا رہی ہے۔ عبدل اپنی جیم مٹانے کے لیے اس پر برس پڑا۔ میں آرام سے سمجھا کر بات کر رہا تھا اور تو الزام تراشی پر اتر آئی۔ ولایت میں سالیاں ہر وقت مردوں میں پھنسی رہتی ہیں اور یہاں پاکیزہ خانم بنتی ہیں۔ تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو عبدل ڈارلنگ۔ اسے ایک بدترین ذہنی جھٹکا لگانے کے بعد ویرا فوراً ہی سنبھل گئی۔ مجھے تمہارے کسی رویے سے شکایت ہے، نہ میں نے تم پر الزام تراشی کی ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم نے بے دھیانی میں میرا بازو کتنی طاقت سے بھینچ لیا تھا۔ تم چاہو تو اپنی ٹارچ روشن کر کے میری جلد پر نیل کا نشان بھی دیکھ سکتے ہو۔ تم دوبارہ میرے قریب بیٹھ جاؤ، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ ویرا ایسے معاملات میں مردوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ نانند پر منہ مارنے والے سانڈ کے جبڑے پر ایک بار ڈنڈا بجا دیا جائے تو وہ دوبارہ پچکارنے کے باوجود چارے سے بری ہوئی اس نانند کا رخ نہیں کرتا جو اس کی ذلت کا سبب بنی تھی۔ تم منہ لگانے کے قابل نہیں ہو۔ عبدل قدرے ٹھنڈا ہونے کے باوجود برہم تھا۔ سردار پائندہ گل نے کچھ دیکھ کر ہی تمہیں اغوا کرایا ہوگا۔ اب تو میں چیخا سرائے میں تمہاری آخری مزاج پرسی کروں گا۔ یہ چیخا سرائے کیا بلا ہے؟ کیا ہمیں شنگارا ویلی نہیں لے جایا جا رہا؟ ویرا نے تعجب سے پوچھا۔ چیخا سرائے، اس نے استدعائیہ لہجے میں دہرایا۔ تمہاری بدتمیزی کا جواب تو یہ ہے کہ تمہاری کسی بات کا بھی جواب نہ دیا جائے، مگر میں اتنا بے مروت نہیں ہوں کہ تم سے ایک دم آنکھیں پھیر لوں۔ درہ خیبر کے راستے تورخم کی سرحد پار کرنے کے بعد ہم جلال آباد تک سیدھے جائیں گے۔ دریائے کنہار اور دریائے کابل کے سنگم سے 20-25 میل آگے ہم دریائے کابل کو عبور کر کے دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ سڑک پر سفر کرتے ہوئے چیخا سرائے پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے سڑک داما کی طرف مڑ جاتی ہے۔ وہاں سے شنگارا ویلی تک کا 45 میل کا سفر صرف طاقتور جیپ ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ ٹرک کا سفر چیخا سرائے پر ختم ہو جائے گا۔ شاید چیخا سرائے پر ہمیں ٹرک سے اتار کر لینڈ کروزر میں سوار کرا دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا۔ قیدیوں کے لیے سردار پائندہ گل کے آدمی پہاڑوں میں پیدل نہیں چلیں گے۔ اس کی آواز دوبارہ تلخ ہو گئی۔ ایک بار تم چیخا سرائے پہنچ گئے تو پھر تم ہوش میں رہتے ہوئے بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکو گے۔ وہ تم سب کو مویشیوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے شنگارا ویلی کی بلندیوں کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں لوٹنے والی تلخی کو محسوس کرتے ہی میں نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہم تینوں کی آواز سے چڑ رہا تھا، جبکہ ویرا کے معاملے میں وہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا کہ عملی تفسیر بنا ہوا تھا۔ ویرا سے اپنی ڈکی چھپی بے عزتی کروانے کے باوجود وہ کسی پلی گھڑی کی امید میں اس کے ساتھ اپنی برہمی کو بھولنے پر آمادہ تھا، اور پھر ایک اور ہی خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اغوا کیے جانے کے بعد سے ہم سب مسلسل ایک سے زیادہ افراد کی نگرانی میں رہے تھے۔ غزالہ اور ویرا کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہونے پر ہم سب نے ان لوگوں کی اصول پرستی اور صرف کام سے لگن کی تعریف کی تھی، لیکن اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ سب فرشتہ صفت نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں بھی بھیڑیے اور ہوسناک درندے چھپے ہوئے تھے جو صرف ایک دوسرے کے خوف سے اپنے اپنے خول میں دبکے ہوئے تھے۔ لیکن تیزی سے سفر کرتے ہوئے ٹرک کے اس حصے میں ہم صرف اور صرف عبدل کے رحم و کرم پر تھے۔ شاید یہ اسی متعلق العنانی کا گمانڈ تھا کہ وہ ویرا کے ساتھ خطرناک حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں تھا۔ ویرا سے جھاڑ کھانے کے بعد وہ فوری طور پر بہت مشتعل ضرور ہوا تھا، لیکن پھر اس کے لب و لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ ہم تینوں کو بے ہوش
ہوش کرنے کے بعد ویرا کو بے آسانی زیادتی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ویرا ناقابل برداشت مزاحمت کا مظاہرہ کرتی تو وہ اسے بھی بے ہوش کر دیتا۔ ہم چاروں کی گہری بے ہوشی کے بعد اس کے اندر کا حیوان ایک نئی طاقت اور بربریت کے ساتھ بیدار ہو سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔